دل سے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ راؤنڈز ہوں, وہ نہیں کامیاب ہو رہے, لیکن اگر وہ کر لیں گے تو آئی ایم شیور کہ پیشنٹس کے دل سے یہ ضرور دعا نکلے گی, اور اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کس نے کرایا تھا, تو اس کا ضرور عوض اور اس کا جو پھل ہے وہ ان کو ملے گا, کسی نہ کسی شیپ میں ملے گا. جی I am unable to identify the right man for the right job at the right time. It's the most difficult thing for me, and I am still unable to do it. I am trying for it for the last 3-4 years, but I am unable to do it. یہ بہت یہ مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے کہا. جی پلیز. میں جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں تو جب کسی نیونیٹ کو زیادہ بیمار ہو جائے تو اٹینڈ کرنے جاتا ہوں تو موسٹلی وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اس نئے بچے کے لیے کپڑے لے کے نہیں آ رہے. تو اوور دی ایئرس میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ایک پمفلٹ لکھ کے یہ اس ہاسپٹل میں تقسیم کروں, باقی وارڈ میں تقسیم کروں تاکہ لوگ لے کے آئیں. لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے لیکن کبھی شیئر کرا کے نہیں دیا. تو آپ سوچیں گے لیکن اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. آپ نے لکھا ہوا تو کچھ اور ہے, لیکن میں آپ سے پرسنل فیلنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ ایک مسجد ہے جس کے سامنے اس کے ڈرائیو وے کے اندر ہمیشہ گاڑی پارک ہوتی ہے, اور میں نے پرسنلی بھی بہت کوشش کی, 10 سالوں سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈرائیو وے میں گاڑی پارک, میرے فادر وہاں پہ گر گئی, زخمی ہو چکے, اور ویری مچ کنسرن آئی کوڈنٹ ڈو اٹ. بہت پڑھے لکھے لوگ وہ جا کے ڈرائیو وے کے اندر گاڑی پارک کرتے ہیں. جو چیزیں میں نے لکھی ہوئی تھی وہ وہ یہ ہے کہ جس ادارے میں میں کام کرتا ہوں they claim they are provide they are aiming to provide ان کی جو mission statement ہے provide state of the art medical services to the community. I'm trying to influence the administrators and the directors of this institution کہ تھوڑا سا اس اسٹیٹمنٹ کے کچھ 2% 3% قریب ہو جائیں. For the last 10 years I couldn't do that, and I shared this. But you've been trying. جب انسان کسی چیز کی کوشش کرے اور وہ کام نہ کر رہی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے. اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے تو میں بہت دن سے کر رہا ہوں, نہیں چل رہا, اس کو چینج کوئی اور اسٹریٹجی اپنانی چاہیے اور نئے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. کوئی نہ کوئی طریقہ تو باور ہو گئی ہے. امید کہ ساری دنیا قائم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو نا امیدی سے تو بالکل ہی منع کیا ہے. اگر مومن ہی نا امید ہو جائے تو پھر باقی کیا بچے گا؟ نا امیدی تو بالکل منع کی ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو ماننے والے اور دل سے ماننے والے اور اس کو پلیز کرنے والے لوگ ہیں. نا امیدی تو ہونی نہیں چاہیے. میں صرف آپ کی اس بات شیئر کرنا چاہتا ہوں گروپ کے ساتھ ایک ڈیفینیشن. واٹ از انسینٹی؟ اینڈ اٹ از ڈیفائنڈ ایز ایکسپیکٹنگ ڈفرنٹ ریزلٹس فرام دی سیم ایکشن. اوہ کیا بات ہے. Insanity actually is this. If a person continues to do the things that he's been doing, جس سے رزلٹ نہیں آ رہے ہیں اور وہ کرتا چلا جائے, so that's insanity. Right? So one has to stop and think and reflect. How can I change this? آج کل ریفلیکشن کا ٹائم بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. But lives have become so busy. باقی نہیں ہے لوگوں کے پاس ٹائم جو رکتے ہیں, سوچتے ہیں کہاں جا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہے کہ اتنی آپ لوگ اس ایسوسیشن کا حصہ ہو, تو ضرور کچھ ایسا ذہن ہے جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ اس آرگنائزیشن کا حصہ بنو اور اپنی سروسز. لیکن یہ جنرل ایشو ہے ہمارے معاشرے کا, ہم آج کل ریفلیکٹ نہیں کر رہے. ڈسکشن کا پارٹ ہی تھا کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے, تو میرے نقطۂ نظر میں کیونکہ ایک طرف یہ جا رہا تھا کہ کنٹینیوسلی آپ اس کو کرتے رہیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. دو فلسفے ہیں اور دونوں پریکٹیکل ہیں کہ اگر آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں اس سوسائٹی اس جگہ پہ اور رزلٹ اچیو نہیں ہوتے, پہلی چیز یہ ہے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے طریقے میں کیا کرتے ہیں. دوسرا یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا وہاں جہاں ایفرٹ لگا رہے ہیں وہاں حاصل بھی ہو سکتا ہے کچھ یا نہیں. آئدر یو چینج the person, you change the direction, you don't go in that direction. اس سے مجھے ایک قصہ یاد ہے, میں بھی آپ کو سنا تو. جی پلیز ڈاکٹر صاحب. میں جو چیز نہیں کر سکتا وہ میں اپنے ادارے میں اس کو ایک آرگنائزیشن نہیں بنا سکتا.
وہ جس طرح یہ ملک ایک ون مین شو کے تحت چل رہا ہوتا ہے، اس طرح مجھے لگتا ہے میری آرگنائزیشن بھی میری جو کردار ہے وہ ایک ون مین شو کے تحت چل رہا ہے. اور میں نے اس کے اندر اب خود کیونکہ اس میں زیادہ انوالومنٹ دکھائی ہے، مجھے اب یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال سے جس چیز میں اب تھوڑا سکسیزفل ہو رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے، اس کو دے دینا چاہیے، اور پھر اس کے ریزلٹس کو ایویلویٹ کر کے، یعنی کہ یہی ایک آرگنائزیشن ہے کہ جس کا جو کام ہوتا ہے یو ورک ایز اے ٹیم. یو ڈیلیگیٹ، یو نو امپاور پیپل، اپنے نیچے کے لوگوں کو امپاور کرتے ہیں. اور یہ آج کل ایک یہ رواج بھی چل نکلا ہے کہ جس آدمی کو گھر پہ بھی موبائل فون اور کالیں آ رہی ہوں تو سمجھا جاتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے، یعنی آج وہ آفس نہیں گئے تو پیچھے سے لوگ چل رہے ہیں. تو ایسا مطلب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو امپاور نہیں کیا ہوا، وہ سسٹمز ٹھیک نہیں ہیں. ایک دن آپ نہیں ہیں تو آپ بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے یا کچھ ہے تو آپ تو امپاور کریں، لوگوں کو کام دیں، ڈیلیگیٹ کریں. ڈیلیگیشن کا لفظ یہ بہت کامن ہے، آپ سب نے سنا ہے. مجھے کسی نے اسی سے ریلیٹڈ ایک بات مشورہ دیا تھا کہ ٹو بیکم سکسیزفل یو ہیو ٹو شیئر یور سکسیس ایز ویل. تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں سکسیزفل ہو جاؤں، وہ پھر ٹیم کا ہر بندہ اس کو بھی سکسیزفل دیکھتے بھی آپ کو خوشی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی اور سکسیزفل ہو رہا ہے آپ کی سکسیس کی وجہ سے تو آپ اس کا بھی شیئر اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کریں. اسی کو لیڈرشپ کہتے ہیں. مجھے ایک قصہ، اسی کو لیڈرشپ کہتے ہیں. بیسیکلی مجھے ایک قصہ یاد ہے، آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں تھوڑا لائٹ موڈ میں. محمد علی باکسر جو پہلے قلعے کے نام سے مشہور تھے، بعد میں کنورٹ ہوئے، مسلمان ہوئے، ان کا نام محمد علی کا. ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے زمانے میں میچز اپنے باکسنگ جیتا کرتے تھے، اور پہ باقاعدہ بیٹیں ہوا کرتی تھیں. 10 راؤنڈ میں لوگ شرطیں لگایا کرتے تھے کہ اس دفعہ محمد علی 8ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ کرے گا، اور وہ ہمیشہ ان سے پہلے ناک آؤٹ کیا کرتے تھے. اگر میجورٹی 8 کہہ رہے ہوتے تھے تو وہ 4تھے 5ویں میں ہی اوپوننٹ کو ناک آؤٹ کرتے تھے. ایک دفعہ انٹرویور نے ان سے انٹرویو لیتے ہوئے سوال پوچھا قریب ان کے ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کا سیکرٹ کیا ہے. تو محمد علی نے جواب دیا کہ یہ سوال آج تک مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں اور نہ میں نے اس کا یہ جواب دیا، لیکن آج تمہیں بتاتا ہوں. وہ یہ تھا کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا 12-13 سال کا، تو ایک امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے مسیسپی، وہاں میں رہتا تھا، اور میرے ماں باپ انتہائی غریب لوگ تھے. میری ماں بھی کام کرتی تھی گھروں میں، باپ بھی ورک شاپ میں کام کرتا تھا، اور بڑی مشکل سے ہمارا گھر چلتا تھا. تو مجھے سائیکل خریدنے کا بڑا شوق تھا، بائیسیکل. اور میں مرتا تھا اس کے اوپر کسی طرح میرے پاس سائیکل آ جائے، کیونکہ میں بچوں کو دیکھتا تھا وہ آس پاس گورے بچے سائیکل چلاتے تھے. تو جب میں نے بہت زیادہ ڈیزائر شو کی تو میرے ماں باپ نے پیسے جمع کر کچھ عرصے بعد مجھے ایک سائیکل خریدی. اب جب سائیکل میرے پاس آ گئی تو میری بڑی پرائز پوزیشن تھی. میں صبح شام اس کو چمکایا کرتا تھا، دھویا کرتا تھا، اور اس کو بڑا خیال رکھتا تھا. ایک دن میں کسی اسٹور میں گیا کچھ خریدنے کے لیے، اور باہر سائیکل کھڑی کر کے گیا. وہ واپس آیا تو سائیکل وہاں نہیں. میں تو تقریباً پاگل ہو گیا، اور میں نے اس سائیکل کو چھان مارا اس جگہ، پولیس کو بھی رپورٹ کیا، لیکن وہ سائیکل مجھے نہیں ملی. اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اوپوننٹ میرے سامنے آتا ہے رنگ میں تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں محمد علی دس از دا مین ہو اسٹول یور بائک. اور اس کے بعد وہ ٹکتا نہیں. انسان جو ہے وہ اپنے ڈرا بیکس کو چاہے تو اپنے فیور میں استعمال کرے اور چاہے تو اس کو النس بنا لے. اب یہ مثال دیکھیں نا، ایک دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اگر کوئی اور آدمی ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہوتا وہ شاید سائیکولوجیکل کیس ہو جاتا، اور کوئی اس سے پوچھتا، کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا کہ آپ ایسے کیوں ہیں، کوئی بتاتا کہ اصل میں وہ بچپن کی ایک محرومی ہے جس کی وجہ سے آج تک میں اس سے نکل نہیں پایا. ٹھیک ہے، اب اس باکسر نے دنیا میں اتنا بڑا نام کمایا، اور سوچے ذرا اس کی سوچ دیکھیں کس طرح اس نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا اپنے اس فیور میں. تو انسان کے اندر یہ ساری کیپیبلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. اگر وہ پازیٹیو تھنکنگ رکھے، اپنے کام کے بارے میں ایکسائٹیڈ رہے، تو یہ فیکلٹیز اس کی اور بہتر کام کرتی ہیں، اور وہ پھر تیزی سے صحیح سمت کو جانا شروع